policy associate from the Bard Lab, and I work at the Center for Public Health. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दुनिया मीडिया ग्रुप का, यूनिवर्सिटी UCP का और द बार्ड लैब का ये पैनल ऑर्गेनाइज करने के लिए, और साथ में आज के हमारे मेहमानों का कि उन्होंने वक्त निकाला हमारे से बात करने के लिए. मैं क्विकली इंट्रोड्यूस करता चलूँ सारे पैनलिस्ट को. सबसे पहले डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, the former director at the WHO and also former SAPM for health. Currently he's an advisor to WHO for universal health coverage. Ex-Senator Aisha Reza Farooq, she's also the former focal person to the Prime Minister on polio eradication. And Dr. Shahzad Ali Khan, he is the Dean and Vice Chancellor of Health Services Academy in Islamabad. Welcome everyone. आज का सेशन जो है वो broadly speaking will be on public health, but also more focused on the future of public health and what Pakistan needs to do to achieve 100% UHC, which is universal health coverage, जिसमें public का हर फर्द जो है वो उसको affordable हो उसके लिए health care और वो covered हो उसके लिए और accessible हो उसके लिए. Just to give a brief context, पाकिस्तान की इस वक्त UHC इंडेक्स रेटिंग में 45 पे है, which means that on average 45% of the population is covered. Routine immunization of children is 76.4% of all children are fully immunized. Malnutrition numbers जो हैं वो काफ़ी संजीदा हैं. Overall 40% जो हैं वो stunted children हैं under the age of 5. And 17.7% are categorized in the category of being wasted. Maternal mortality ratio जो है वो भी 2019 के stats के हिसाब से 186 per 100,000 lives per birth है. And so overall the situation in the country in regards to public health is quite dire and a lot has to be done. In regards to it. I'll start off with Dr. Zafar Mirza, and if you allow me, I'll give you a slightly open-ended question and try to ask you in your version, how do you see the public health system in Pakistan? It's very open-ended, I know, but if you could set the context and not just focus on things which need to be done, but also what are the merits of the system, what are some of the good things that our system has. Bismillahirrahmanirrahim. بہت شکریہ جی ٹو ہیو می اینڈ گیو می این اپرچونیٹی. تھینک یو آل آف یو آپ کے ٹائم کا اور اس موضوع کے انتخاب کا جو کہ بہت اہم ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں پاکستان میں پبلک ہیلتھ کے, تو میں چند ایک جو بڑے میکرو فیکٹس ہیں پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بہت ایز مختصر ایز پاسبل. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کیئر سسٹم دو حصوں میں بٹا ہوا ہے, اور وہ دو حصے, ایک کو ہم کہتے ہیں پبلک ہیلتھ سیکٹر اور ایک کو کہتے ہیں پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر. اس میں ایک اور بہت اہم چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں ہیلتھ ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے دیکھیں کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان یہ تفریق کیسے ہے, ہیلتھ ایکسپینڈیچرز کہاں ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں, تو بڑے آسان طریقے سے اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو وہ اس طرح ہے کہ اگر پاکستان میں کسی بھی ایک گیون ٹائم میں آن ایوریج اگر 100 روپیہ خرچ ہوتا ہے, جسے ہم اپنے ہیلتھ اکنامکس کی ڈکشن میں کہتے ہیں ٹوٹل ہیلتھ ایکسپینڈیچر. ٹوٹل کا مطلب ہے کہ بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ. تو اگر وہ 100 روپیہ خرچ ہوتا ہے تو اس میں تقریباً 60 سے لے کے 65 روپوں تک
लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं और वो पैसे खर्च होते हैं प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में। दूसरे लफ्जों में 35 से 40 रुपए सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से हेल्थ केयर में खर्च होते हैं। ये बहुत अहम बात है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, वो ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो इन कंपैरेटिव टर्म्स कैसे होता है। तो उसकी मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूँ, एक फिगर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये बेस्ड है ऑन वेरी साइंटिफिक वर्क जो कि पाकिस्तान में अब पिछले कई सालों से हो रहा है। उसको हम कहते हैं नेशनल हेल्थ अकाउंट्स। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के मुताबिक पाकिस्तान में पर कैपिटा जो खर्च होता है वो तकरीबन $45 पर कैपिटा खर्च होते हैं, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है। लेकिन इसी को मेरे पिछले पॉइंट से अगर मैं उसके हवाले से इसको एक्सप्लेन करूं, तो अगर $45 पर कैपिटा पाकिस्तान में खर्च होते हैं, तो इसमें यह समझने की जरूरत है कि इसमें सिर्फ $14 हैं जो हुकूमत पाकिस्तान खर्च करती है, और $28 हैं कि जो लोग अपनी जेबों से खर्च करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में $14 पर कैपिटा के हिसाब से खर्च होता है। अब ये फिगर्स हैं, इनको जब तक किसी एक पर्सपेक्टिव में ना लाया जाए, अगर इनको कंपेयर ना किया जाए दूसरे मुल्कों से, तो इस बात की समझ नहीं आएगी। तो इसमें वक्त की कमी की वजह से मैं सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है कि डिफरेंट ग्लोबल हेल्थ में डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स तय किए हुए हैं कि कम से कम हुकूमत को, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, कम से कम हुकूमत को कितना खर्च करना चाहिए एक डिसेंट एसेंशियल हेल्थ केयर हर शख्स को देने के लिए। आपने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जिक्र किया, आने वाले डिस्कशन में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इसमें भी ड्वेल करूंगा, लेकिन हर शख्स को एक डिसेंट हेल्थ केयर देने के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है और जो बेशुमार दूसरे अदारे कहते हैं, और उनकी जो एवरेज है वो तकरीबन $100 है। मैं ये $100 इसलिए कह रहा हूं कि याद रखने में आसानी रहे। वो कम से कम $100 है जो सिर्फ हुकूमत को खर्च करना चाहिए लोगों के पर कैपिटा। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हम $14 खर्च करते हैं एज ए हुकूमत, कम से कम हुकूमत का खर्चा $100 होना चाहिए। नतीजा उसका जो है वो हमारे सामने है जब हम इतना खर्च करते हैं। और ये बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि दूसरे पैनलिस्ट ने भी बोलना है। चंद एक चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, इसका नतीजा क्या है जो हम इतना कम। बाय द वे, पाकिस्तान इज वन ऑफ द लोएस्ट स्पेंडर ऑन हेल्थ एज ए गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में हुकूमत पाकिस्तान हेल्थ के ऊपर सबसे कम खर्च करने वाली हुकूमतों में इसका शुमार होता है, इंक्लूडिंग अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक। ठीक है जी। नतीजा इसका क्या है? नतीजा में 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान में इस वक्त पोलियो का, और आयशा इस पे बात करेंगी, इन्होंने बड़ा इसका इनका कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, लेकिन वाहिद दुनिया के अंदर 2 मुल्क रह गए हैं कि जो पोलियो की जो डिजीज है या इन्फेक्शन है इसको खत्म नहीं कर पा रहे। नतीजा इसका क्या है? पाकिस्तान में 1 लाख लाइफ बर्थ्स जब होती हैं, उनमें से तकरीबन 186 खवातीन ज़चगी के दौरान मर जाती हैं। 186। अगेन ये बात नहीं समझ आएगी अगर हम इसको एक पर्सपेक्टिव में ना समझें। तो मैं आपको 2 मुल्कों की मिसाल देता हूं। ईरान हमारा हमसाया मुल्क, वहां पे अगर हमारे यहां 186 औरतें मरती हैं ज़चगी के दौरान, तो ईरान में सिर्फ 16 औरतें मरती हैं। अगर पाकिस्तान में 186 औरतें ज़चगी के दौरान मरती हैं, तो श्रीलंका में सिर्फ 36 औरतें मरती हैं। तो ये नतीजा है। मैं इसको यूं कहता हूं कि हमने कभी भी हेल्थ को बतौर मुल्क, बतौर हुकूमत, बतौर रियासत, हमने इसको कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया।
اور نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ صورتحال اس وقت پاکستان کی یہ ہے کہ 40% کے قریب بچے سٹنٹڈ ہیں. ذہنی اور جسمانی طور پہ اگر پہلے 1000 دنوں کے اندر یعنی تقریباً 3 سال کے اندر اگر بچوں کی سٹنٹنگ کو ریورس نہ کیا جائے تو وہ پوری زندگی کے لیے سٹنٹڈ رہتے ہیں. ان کا آئی کیو بھی کم ہوتا ہے اور وہ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتے ہیں. پاکستان اس وقت دنیا کے اندر چوتھا بڑا ملک ہے, جسے اگر میں انگریزی میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ ٹیوبرکلوسس کا جو برڈن آف ڈیزیز ہے وہ اس وقت پاکستان اس کے پاکستان کی رینکنگ چوتھے نمبر پہ ہے 194 ملکوں میں سے. اور آخری بات کہ ہیپیٹائٹس سی اس میں اس وقت دنیا کے اندر پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے کہ جہاں سب سے زیادہ پرسنٹیج کے حوالے سے ہیپیٹائٹس ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک بڑی ڈسمل سی صورتحال بتائی ہے, لیکن اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. کاش کہ میں آپ کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتا سکتا. تھینک یو. آپ نے بات کی پرائرٹی کی اور ہاؤ سیریسلی وی ٹیک ہیلتھ ایز اے کنٹری, اینڈ سینیٹر عائشہ رضا فاروق, ایکس سینیٹر عائشہ رضا فاروق, آپ کی طرف میں آؤں گا کہ وی ٹاک اباؤٹ پرائرٹی اینڈ اس کی لاسٹ ڈیکیڈ میں جو سب سے بڑی جو کاوش تھی, جو کوشش تھی ہیلتھ کو ایجنڈے فرنٹ لائن پہ لانے کے لیے, واز دا ڈیولوشن, جس میں پروونسز کو رسپانسبلٹی دی گئی کہ وہ پبلک ہیلتھ کو دیکھیں. اوور آل یو بینگ دا سینیٹر after the devolution period, after devolution, and also being the focal person on polio eradication, what do you think کہ prioritize کرنے میں, as Dr. صاحب mentioned کہ lowest spender on health in Pakistan, public health پہ, اس ساری چیز کو stream line کرنے کے لیے provinces کو ایجنڈا دینا, how has that played out for Pakistan? How much more maturity is needed by the provinces, and how do you see this overall spanning out and the repercussions of it in the future? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum ji. Thank you first of all for inviting me to this panel. As Dr. Zafar has rightly pointed out, بہت ہی اہم subject ہے. I'd like to thank the organizers of the conference for keeping a panel discussion exclusively on this topic. اور سارے ہال میں جو audience ہیں, آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمیں آج آ کے سننے کے لیے. So Dr. Zafar has, and rightly so, presented facts which are certainly very dismal. اور میں یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کروں گی کسی حکومت کو, نہ اپنی حکومت کو, کہ ہمیں certainly the first and foremost thing one has to do is increase the budget allocated for health in the country. نہ صرف فیڈرل لیول پہ بٹ صوبائی لیول پہ بھی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے اوپر میں تھوڑی دیر میں آؤں گی. ڈیولوشن کے میں یہاں کے خلاف بالکل نہیں ہوں. یو ہیو ٹو امپاور یور پروونسز. ہم ایک فیڈریشن ہے, اور چونکہ پاکستان ایک یونیک ملک ہے اس طرح کے, ہمارے میں اتنی ڈائیورسٹی ہے, کلچرل ڈائیورسٹی, لنگوسٹک ڈائیورسٹی, کہ اس میں ڈیولوشن واز نیسیسری. اور جہاں پہ ہم اگر وفاقی حکومت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ اسپینڈنگ نہیں کی, تو وہاں جن صوبوں نے اسپینڈنگ کی ہے ہیلتھ پہ قدرے بہتر, یا جن صوبوں نے کیپیسٹی بلڈ کی قدرے بہتر, باقی صوبوں سے وہاں پہ آپ کو نتائج بھی اس طریقے سے قدرے بہتر نظر آتے ہیں. And I'm actually pointing to the province we're all sitting in right now as compared to maybe other provinces. And I don't have latest data, so کئی چیزوں میں باقی صوبے شاید بہتر ہوں گے. لیکن کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت صوبائی لیول پہ بھی ہے اور وفاقی لیول پہ بھی ہے. جہاں پہ ایک طرف ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کو اسٹیٹسٹکس دی ہیں وہ یقینی طور پہ ڈسمل ہے, ڈس اپوائنٹنگ ہے, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ کہوں گی کہ given Pakistan's competing priorities for financial resources, ابھی حال ہی میں ابھی ہم پولیو سے لڑ رہے تھے, کووڈ کیم اینڈ اٹیکڈ اس, جس قدر تباہی بارشوں نے اور فلڈز نے ہمارے ملک میں مچائی ہے, اس کی the world is witness today, and everyone is saying کہ اس قسم کی کلیمٹی کے لیے کوئی ملک پہلے سے کووڈ ہو یا یہ کلیمٹی ہو پریپیئر نہیں ہو سکتا. So we certainly have to look for developing, building more resilient health structures.
in days to come. लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे बैठ के कहना कि जी हेल्थ का बजट आप जो भी 3 से 5% ऑफ GDP रहा है कुछ सालों से उसको बढ़ा के 15% कर दें would be unrealistic, and I don't want to play that narrative or that rhetoric there. So given what we have, Pakistan is a resource constrained country. उसमें रहते हुए हम क्या चीजें कर सकते हैं? पोलियो प्रोग्राम को लीड करते हुए मैंने जो 2-3 लेसन सीखे हैं, आई लाइक टू शेयर दोज विद माय ऑडियंस टुडे. और उसमें एक तो ये है कि एंड डॉक्टर साहब बोथ प्रोफेशनल डॉक्टर्स, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डॉक्टर हियर, विल maybe talk about that later and bear me out on this, कि 2-3 चीजें. एक तो जब you have to have the political will to do something, आपके पास 100 रुपए हो या आपके पास 1000 रुपए हो, देयर हैज टू बी पॉलिटिकल कोहेजन इन द कंट्री. पोलियो को हमने सक्सेसफुली 2013 से 18 तक चलाया और 306 केसेस जो दुनिया में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए उनको बतदरीज कम करके हम 8 केसेस पे और बाद में 2 केसेस पर लेकर आए. उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि हम अक्रॉस प्रोविंसेस डिफरेंट पॉलिटिकल हुकूमत होने के बावजूद हमने एक पेज पे बैठ के इकट्ठे काम किया. उसके अलावा आई थिंक diverting your resources from specialized care and tertiary hospitals to primary हेल्थ केयर, मेडिकल केयर पे फोकस करने की बजाय अगर हम हेल्थ केयर पे करें, हम लोग इम्यूनाइजेशन कवरेज को बेहतर करें, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ जिनके फिगर्स आपको डॉक्टर जफर ने दिए उनकी तरफ इंप्रूवमेंट करें, तो शायद जो आज बोझ हमारा टर्शरी केयर हॉस्पिटल, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड केयर पे है जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, उसमें शायद कमी आ सके. अगर हम प्रिवेंटिव की तरफ तवज्जो करें तो क्यूरेटिव के ऊपर शायद बेहतरी आए. एंड देन अ गवर्नमेंट लाइक पाकिस्तान कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्रूशियल दैट वी पार्टनर विद द प्राइवेट सेक्टर. हमारा कितना बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे बहुत से हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिजनेसेस हैं, बहुत काम कर रहे हैं. मे बी द गवर्नमेंट नीड्स टू सिट विद देम और उनको एक तरीके से एक पॉलिसी के जरिए उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए. सेहत कार्ड की एक इनिशिएटिव जरूर था. आई हैव सम रिजर्वेशंस ऑन दैट. आई डोंट नो वेदर वी विल गेट टाइम टू टॉक अबाउट इट लेटर ऑन आल्सो, बट एक बहुत अच्छा सोशल इनिशिएटिव था कि जो पोरेस्ट ऑफ द पोर हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको फ्री हेल्थ दी जाए. लेकिन टू एक्सपैंड इट टू एवरीवन आई थिंक वाज वेरी वेरी एम्बिशियस. और उसमें आपने जो बड़ा प्रेशियस रिसोर्स है जो कि प्राइमरी हेल्थ की तरफ जाना चाहिए था, वो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने पहले ही लिमिटेड बजट से सारा कन्वर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स द मोर एक्सपेंसिव स्पेशलाइज्ड केयर. सो आई थिंक प्राइमरी लेवल के ऊपर जहां पे आपके कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस हैं, जहां पे आपके लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, वहां पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ, उनके जीपीस के साथ अगर हम मिल के एक पार्टनरशिप करें तो मे बी इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, इट बी मोर एफिशिएंट. और जो अब बड़े शहरों, बड़े अस्पतालों की तरफ जो बोझ आता है और हुकूमत पाकिस्तान का ज्यादा पैसा इस साइड पे लगता है, वो मे बी अगर सही लेवल पे, लोअर लेवल पे ही अगर अवेयरनेस क्रिएट करने, हिफाजती टीकाजात का प्रोग्राम मुकम्मल करने में लगाया जाए, तो जो इंसिडेंस ऑफ डिजीज है, केस बर्डन है फॉर स्पेशलाइज्ड और मोर सीरियस डिजीजेस, वो शायद कम हो सके. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच मैम. आपने बहुत सारी बातें की हैं जो इंशाल्लाह आई होप के टाइम हो तो हम आगे कवर करेंगे, especially public and private partnerships and Sehat card and the financing of healthcare systems in Pakistan. But before that, I would like to move on to Dr. Shehzad Ali Khan. And given the conversation is now turning towards resilient structures and how the overall structure of the healthcare system needs to be robust and sort of geared for the future, you being the Dean and Vice Chancellor of the Health Services Academy, ایک ایسا ادارہ جہاں نہ صرف اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اپنی نارمل ڈگریز کرنے بٹ آلسو bureaucrats and people in the civil service come to the institution to get training on public health. How do you see, how is the role of the workforce working in the public health system, specifically in the public offices? How has their role change or how is it evolving, and how does your institution specifically tries to help them or train them to be able to perform better in the future given the emergence of various diseases and other challenges? Thank you, Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum.
بہت ہی عائشہ نے اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے بڑی انیشیل جو ڈسکشن کی ہے اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اتنے اچھے ہیلتھ سسٹم کے حالات نہیں ہیں. یہ کہنا کہ صرف صحت جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے تھوڑا سا زیادتی ہوگی حکومتوں کے ساتھ بھی. پاکستان میں جو عوام ہے ہماری، ہم لوگ خود، ہم بھی ہیلتھ کے بارے میں کچھ زیادہ کانشیس نہیں ہیں. ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے ہیلتھ کی سروسز، اچھی سروسز. ہم خود صحت کا خیال نہیں رکھتے. تو ہماری جو پرائرٹی ہے عوام کی، جب وہ صحت نہیں ہے تو ہمارے لیڈروں کی پرائرٹی کیسے ہو جائے گی صحت؟ تو ایک تو یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے کہ کمیونٹی کے اندر یوزلی آپ دیکھتے ہیں جب بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں، ایمرجنسی میں جب سیریس ہوتا ہے بندہ تو اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. تو وی ڈو ناٹ گو فار ہیلدی لائف اسٹائل. تو یہ ایک بہت برے حالات اس کے ہیں. دوسرا، پاکستان کا جو ڈاکٹر ہے اور نرسز خاص طور پہ، ڈاکٹر زیادہ اتنی اچھی کوالٹی کے ہم نے ڈاکٹر پروڈیوس کیے کہ دنیا کے اندر اس وقت امریکہ میں آپ چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، انگلینڈ، گلف ایریاز، ایون افریقہ، آسٹریلیا، جو ڈاکٹر گئے یہاں سے وہ ٹاپ کی پوزیشنوں پہ اس وقت پاکستانی ڈاکٹر بیٹھا ہوئے. اگر اتنا لائق ڈاکٹر ہم نے پروڈیوس کیا اور اس کے باوجود ہمارے اپنے ملک کا سسٹم اتنا برا ہے، تو اس کی بڑی سمپل سی ریزن ہے جو آج کا ہمارا یہاں کا ٹاپک ہے کہ پبلک ہیلتھ ڈیولپ نہیں ہوئی. ہم نے کلینکل میڈیسن میں کلینکلی ٹرین کیا ڈاکٹر کو، کسی ڈاکٹر کو ہم نے مینجمنٹ نہیں سکھائی، کسی ڈاکٹر کو لیڈرشپ نہیں سکھائی ہم نے. وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا قابل آدمی ہے کلینک کے اندر، نہ وہ اسپتال چلا سکتا ہے، نہ وہ کوئی ادارہ چلا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی ایسی جگہ پہ کام کر سکتا ہے جہاں پہ ریسورسز کی کمی ہو اور وہ انٹرپرینوریل اسکل اس کے اندر ہوں اور وہ جا کے فلرش کر سکے. باہر جاتے ہیں، باہر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، فلرش کر جاتے ہیں. پاکستان میں سسٹم نہیں بنایا ہم نے. تو لیڈرشپ کا فقدان ہے بہت زیادہ. وی ڈو ناٹ ہیو پبلک ہیلتھ لیڈرشپ ان پاکستان. Absolutely scarcity of public health leadership. We have one of the best clinicians in the world. They are practicing globally. They are available in Pakistan. لیکن اسپتالوں کا حال دیکھ لیں آپ، کیونکہ مینجمنٹ، گورننس، اسٹیورڈشپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس میں پھر ہمارا کچھ پچھلے سالوں میں ہم نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا پبلک ہیلتھ ڈیولپ ہوئی، پولیو کی وجہ سے، ڈینگی کی وجہ سے، اور پھر ابھی پچھلے دنوں کووڈ آیا، اس میں لیڈرشپ کی طرف توجہ ہوئی ہے تھوڑی سی. تو اب ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ ٹریننگ لیتے ہیں مینجمنٹ کی اور اکنامکس کی اور فائنینسنگ کی، اور ہم امید کریں گے کہ وہ جا کے ذرا بہتر کام کریں گے. سو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اتنے اچھے اسٹیبلش نہیں ہیں جو پبلک ہیلتھ کی ٹریننگ کرواتے ہیں. ایک ہیلتھ سروسز اکیڈمی ہے اسلام آباد میں، انسٹیٹیوٹس ہیں پبلک ہیلتھ کے، لاہور میں ہے، کوئٹہ میں ہے، پشاور میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی ہے. یہ ریڈنڈنٹ سے انسٹیٹیوٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے. اس کو آپ جس طرح ایک عام سرکاری دفتر ہوتا ہے اسی طرح سے وہ کام کیا تھوڑا بہت اور بس گزارا کیا، جو تنخواہ لی اور چلے گئے. They were not contributing enough. They were not contributing optimally into the system. We never had good health managers. ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے بڑی مزے کی بات کی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بہت بڑا ڈائلیما اس کنٹری کا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہنے کو تو پرائیویٹ سیکٹر ایک طرف آپ کہتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر. گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دو ڈفرینٹ ہیں. دیکھیں تو پیور پرائیویٹ سیکٹر بالکل تھوڑا سا ہے. دیر از نو پیور پرائیویٹ سیکٹر ان دس کنٹری. صبح کا گورنمنٹ سیکٹر شام کا پرائیویٹ سیکٹر کنورٹ ہو جاتا ہے. صبح کو سرکاری پروفیسر ہے، شام کو ایک اسپتال کا مالک ہے. آپ جے روڈ پہ چلے جائیں، آپ فیصل آباد میں جو بڑے بڑے روڈز ہیں ان کے اوپر دیکھ لیں، آپ راولپنڈی میں سیدپور روڈ پہ چلے جائیں، یونیورسٹی روڈ پہ چلے جائیں، پشاور میں، کراچی میں چلے جائیں، کسی بڑے شہر میں چلے جائیں، پرائیویٹ ہاسپٹلس کس کے اون ہیں؟ دے آر آل اونڈ بائی دا گورنمنٹ آفیشلز، دا گورنمنٹ پروفیسرز. ہمارے یہاں پہ جو پرائیویٹ اور پبلک کا ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا سنڈروم بنا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کرتے. آپ نے کبھی سنا ہے سرکاری پرائیویٹ ہاسپٹل میں سی ٹی اسکین مشین خراب رہی ہو، لیب خراب ہوئی ہو، سرجری نہ ہوئی ہو، کچھ بھی نہ ہو رہا ہو؟ کیوں؟ کہ اس کی وہاں پہ ویلیو فور، اس کو پتہ ہے کہ میرے ٹائم کی اور میری اس چیز کی ویلیو. سرکار کی مشینیں اور سرکار کے جو یہ انسٹرومنٹ ہیں، اکوپمنٹ ہیں، چلتے ہی نہیں ہیں. جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، سختیاں کر لیں. کیوں؟ بیکاز دیر از اے کانسیپٹ ان اکنامکس وچ از نون ایز سپلائر انڈیوس ڈیمانڈ. ہمارے یہاں پہ سرکار میں اسی لیے بھی زیادہ ایفرٹ نہیں کی جاتی کہ شام کو کلینک پہ اس نے بہت سارے انسینٹیو لینے ہوتے ہیں، بہت سارا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا کہ جس کے اندر اتنا بڑا مون لائٹنگ کی فلسفی پائی جاتی ہے. اس کو مون لائٹنگ کہتے ہیں. سورج کی روشنی، چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی آ رہی ہے. ہمارے یہاں پہ شام کے کلینک صبح کی پریکٹس سے چلتے ہیں، صبح کی اس پوزیشن سے چلتے ہیں. ہم نے فائنانس کیا ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو سرکار کے ذرائع سے. تو اگر میں جو مرضی پڑھا لوں گا، ایتھکس پڑھا دوں گا جتنی مرضی میں وہاں پہ ان کو لیڈرشپ سکھا بھی دوں گا، جب تک یہ سسٹم کا یہ فلا ہم دور نہیں کریں گے نا، جس کی بڑی کوششیں بھی ہوئی ہیں. بائی دی وے ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ظفر صاحب نے، ہم نے سب نے کام میں بہت سارے ریفارمز کیے ہیں. اتنے ریفارمز کیے ہیں کہ شاید دنیا کے کسی اور ملک نے اتنے ریفارم کیے ہوں.
ہم پبلک ہیلتھ میں ٹرم یوز کرتے ہیں بیماری ریفارمائٹس. اس ملک کو بیماری ہے ریفارمائٹس کی. جو بندہ آتا ہے باہر سے کہیں سے, وہ آ کے ایک نیا ریفارم ایجنڈا لے کے آتا ہے اور ریفارم کے نام پہ اور بیڑا غرق کر دیتا ہے. پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اندر ایسے ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. اور جو بیسک چیزیں ہم نے کرنی تھی نا, جو میں بتا دیتا ہوں 2-4 باتیں, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. لیڈرشپ, ڈاکٹر کو پڑھانا ضروری ہے. میڈیکل کالج میں, کسی ایک میڈیکل کالج میں مینجمنٹ کا ایک لیکچر نہیں پڑھایا جاتا. اس نے جا کے بی ایچ یو میں ڈیوٹی کرنی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے بی ایچ یو ہوتا کیسا ہے اور بی ایچ یو میں ہم نے کیا لیڈرشپ رول میرا کیا ہوگا وہاں پہ. سو پرائمری ہیلتھ کیئر پڑھا دیا, مینجمنٹ نہیں پڑھائی, فائنینسنگ نہیں پڑھائی کبھی ہم نے. سو میڈیکل کالجز کا جو کریکولم ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں ہوتا ہے آپ کے پاس آگے جب ہاؤس جاب کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے. رورل میڈیسن میں, رورل ایریا میں آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ایسے سسٹم بنائیں گے جس میں انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں. انسٹیٹیوشن مضبوط نہیں کی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سرکار کا انسٹیٹیوشن ویک رہے اور میرا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن چلتا رہے اس سے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آؤٹ سورسنگ جو ہم کرتے ہیں. آؤٹ سورسنگ ہم نے کی بہت جگہوں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ. وہ بھی چھوٹی چھوٹی این جی اوز کو ہم نے جب دے دیا, ان کی اپنی کیپیسٹی نہیں تھی اسپتال چلانے کی. سو آخری بات کہ سرکار کا کام نہیں ہے, یہ میں بار بار کہتا ہوں, سرکار کا کام نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو صحت کی سہولتیں خود پہنچائے. میں دوبارہ بتاؤں گا, سرکار کا یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہر شخص تک خود سرکار پہنچے. سرکار کا کام ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ ہر شخص تک صحت کی سہولتیں پہنچ رہی ہیں اور غریب آدمی کو مفت مل رہی ہیں. دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. The government is responsible to provide services to the people, to make system کہ لوگوں کو سروسز ملیں. Not that کہ میں خود ہی کولیکٹنگ کروں, خود ہی پولنگ کروں, خود ہی پرچیزنگ کروں. پرچیز بھی میری ہو, اسپتال بھی میں خود بناؤں, بھرتی بھی میں خود کروں, سروسز بھی میں خود دوں. اس کے اندر گورننس اس سسٹم میں کہاں سے چیک اینڈ بیلنس آئیں گے؟ یو کین نیور ہیو اے چیک اینڈ بیلنس سسٹم. دو آپ کے پاس ادارے ہیں پبلک ہیلتھ کی لیڈرشپ کے. ایک کو ٹیکنوکریسی کہتے ہیں آپ, ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ جو پنجاب کا یا کے پی کا بلوچستان کا ہوتا ہے, اور ایک بیوروکریسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بیوروکریسی کی جس طریقے سے تربیت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ کا بڑا کمپلیکس بزنس ہے. ہیلتھ میں آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی بیوروکریٹ اتنا قابل ہو جائے گا کہ وہ صوبے کو ایز اے سیکرٹری ہیلتھ خود ہی چلا سکے. تو ڈیفینیٹلی ایک کمیٹی کی, اسٹیئرنگ کمیٹیز کی اور بات چیت کی ضرورت ہوتی ہے. ایڈوائزری گروپ ہونے چاہیے. تھنک ٹینک کوئی نہیں ہے, تھنک ٹینک ہونے چاہیے. ٹیکنوکریٹ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ جو ایک مثال ہے نا, سینیارٹی کی بیسس پہ جب بنتا ہے ایک شخص سینیارٹی, اس کو پیٹر پرنسپل کہتے ہیں. آپ میں سے کہیں نے پڑھا بھی ہوگا. پیٹر پرنسپل میں یہ ہے کہ سینیارٹی کی بیسس پہ جب آپ ترقی دیں گے نا کسی کو اور اس کی پرفارمنس نہیں دیکھیں گے, پیپل رائز ٹو دا لیول آف دیئر انکمپیٹنس ان اینی ہیرارکل سسٹم. اینی سسٹم جس میں ایکسپیرینس صرف جو ریکوائرمنٹ ہے ترقی کا کہ سینیارٹی کی وجہ سے میں نے اس کو بنا دینا ہے, اگر آپ یہ اصول چلائیں گے نا تو پیپل ول آل دا ہیڈ آف دا پروگرامز ول ناٹ بی کمپیٹنٹ فار دیٹ پوزیشن. تو یہ ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑے گا. میرٹ کو لے کے آئیں, پرفارمنس کو لے کے آئیں اور ایسی سسٹم بنائیں. اور ڈیفینیٹلی جیسے ہم نے کہا ہماری اکیڈمی میں ایم ایس سی پبلک ہیلتھ, پی ایچ ڈی پبلک ہیلتھ, بی ایس پبلک ہیلتھ, یہ سارے کورسز ہوتے ہیں, لیکن یہ اب شروع ہوئی ہیں, اس سے پہلے نہیں تھے. پنجاب کا بھی پورا ایک بیچ ہمارے پاس ٹریننگ لے رہا ہے. وی ہوپ کہ جب وہ ٹریننگ لے کے آئیں گے مینجمنٹ کی تو بہتر کام کریں گے. تو اس کی اسی طرح جب تک آپ دیکھیں جتنے ادارے پاکستان میں کامیاب ہیں, میں ان اداروں کا نام نہیں لوں گا, ادارے جو کامیاب ہیں پاکستان میں ان کا ایک بہت بڑا جو ان کے اندر ایک پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ ایک لازمی جز ہے. ہر سال, ہر 2-3 سال کے بعد ایک کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ ڈرل ہوتی ہے. جتنے بھی ہمارے بیوروکریسی کو دیکھ لیں, ملٹری کو دیکھ لیں, پولیس کو دیکھ لیں, جہاں پہ اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں وہاں کیپیسٹی. ہیلتھ میں کون سی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ ہوتی ہے؟ سو دیٹ از وائی آئی کیم ہیئر اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ ہم اس ڈسکشن سے آگے پالیسی ڈائلاگ میں ہم سب مل کے وی ول بی ٹاکنگ پازیٹیو تھنگ فار دا فیوچر, وٹ کین بی ڈن, وٹ شوڈ بی ڈن. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بڑی انسائٹفل آپ کی ڈسکشن تھی. اگین سسٹم اور ریزیلینٹ اسٹرکچرز اینڈ دین فیوچر پلاننگ کی اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو ڈاکٹر ظفر مرزا, آپ یو آر آلسو لیڈنگ دا کووڈ رسپانس انیشلی ان پاکستان اینڈ اٹ ہیز بین اے ویری سکسیزفل رسپانس اوور آل ورلڈ وائڈ, وی کریڈیٹڈ فار اٹ. پاکستان میں اسپیسیفکلی پبلک ہیلتھ میں ڈیٹا ریجیمز کی بہت کمی ہے. کچھ کوششیں ہوئی ہیں پروونشل لیول پہ, کچھ ریسنٹلی NIH نے بھی شروع کیا ہے. I think one thing that stood out in our COVID response was the effective use of data and building a data regime. Based on on your expertise and your work experience, how can Pakistan
build more effective data regimes so that we're a much more resilient structure. For example, ابھی تک پاکستان میں کینسر کی ڈیٹا رجسٹری نہیں بنی ہے, جو کہ ایک بیر منیمم اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے لیے. 57% آف چلڈرن ان پاکستان آر انرجسٹرڈ. سو اگر آپ کے پاس وہ آپ کے لاک میں ہی نہیں ہے تو پھر آپ پلاننگ کس طرح کریں گے اور فور کاسٹنگ کس طرح کریں گے اپنے immunization programs کی and so on and so forth. So overall the importance of building data regimes is essential, and what steps should be taken by the provincial and the federal government to ensure building more effective data regimes, or overall changing that mindset and bringing everything on to focusing on data. And a lot of times there's a lot of data but reconcile نہیں ہوتا وہ, اور وہ بہت سارے BHUs یا RHCs تک ہی محدود رہتا ہے اور وہ کبھی ایک جگہ کلیکٹ نہیں ہوتا. تھینک یو, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ڈیٹا ڈریون ہونی چاہیے, ایویڈنس بیسڈ ہونی چاہیے. اگر آپ ہوا میں فیصلے کریں گے اور اس کے پیچھے اعداد و شمار نہیں ہوں گے تو زیادہ امکان ہے کہ آپ غلط فیصلے کریں گے یا آپ سیاسی فیصلے کریں گے. پاکستان میں جب آپ نے کووڈ کا ذکر کیا تو میں اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دینا چاہتا ہوں, تھوڑی سی ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو. جب یہ پینڈیمک پاکستان میں آیا تو ظاہر ہے کہ آپ کو ڈیٹا کی ضرورت ہے, اور آپ نے کہا کہ آپ نے ڈیٹا کو یوز کیا کووڈ کے دوران, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یوز کیا. پاکستان میں جو ڈیزیز کی اسپریڈ کو مانیٹر کرنا یا اس کی سرویلنس کرنے کا جو انتظام ہے وہ صرف ایک بیماری کے لیے ہے پراپرلی, صرف ایک بیماری کے لیے, اور وہ ہے پولیو. باقی جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی, اینڈ شہزاد وڈ ایگری ود می, کہ وہ بیسیکلی ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں. ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اچھا پچھلے سال, وہ جس طرح بجٹ میں کرتے ہیں نا, پچھلے سال ہم نے 100 روپے خرچ کیے تھے تو اس دفعہ 110 خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ 10% زیادہ پرابلم بڑھ گئی ہوگی تو ہم 110 کا بجٹ بنا لیتے ہیں. اسی طرح ہم بیماریوں کے ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں. تو ایکچولی پاکستان میں ڈرگ انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ بہت ویک ہے. پولیو کا اس لیے زیادہ ہے اور وہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ پولیو واحد ہم ملک رہ گئے, افغانستان اور ہم, دو ملک کے جن کے اندر پولیو ختم نہیں ہو رہا تھا, تو ہمیں بہت ساری فورن فنڈنگ ملی, بہت سارا دنیا کا کنسرن تھا کہ اگر انہوں نے ختم نہ کیا تو کہیں ہمارے پاس نہ آ جائے, اور ایکچولی جو کہ اب ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کو انوائرمنٹل سیمپلز کے اندر یو کے سے بھی پولیو کے یو ایس میں بھی ملے ہیں, یو کے میں بھی ملے ہیں. تو اس وجہ سے پولیو سرویلنس کا جو سسٹم ہے پاکستان میں وہ خاصا اسٹرانگ ہے. جب پینڈیمک پاکستان کے اندر آیا کووڈ, تو اب ہمیں کووڈ کی سرویلنس کرنی تھی, ہمیں 24 آورز ریئل ڈیٹا چاہیے تھا کہ کتنے لوگوں کے اندر پھیل رہا ہے, کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, کتنے لوگوں کو سمٹمز ہو رہے ہیں, کتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, کس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, کس کی نہیں ہو رہی. تو ٹو بی آنیسٹ ود یو, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ ہم کیا کریں, اور فوری طور پہ ہم نے پولیو کے لوگوں کو بلایا, اور ایکچولی جو پولیو کا سرویلنس سسٹم تھا اسی کے اوپر ہم نے کووڈ کا سسٹم بلڈ کیا. اگر پولیو کا سسٹم نہ ہوتا تو شاید ہم کووڈ کی سرویلنس اتنی اچھی نہ کر سکتے, کیونکہ ایک ہی ہمارے پاس سسٹم تھا اور اسی کے اوپر ہم نے کووڈ کا سسٹم بلڈ کر لیا. تو یہ میں نے آپ کو بات اس لیے بتائی ہے کہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک ہمارے پاس اچھا ڈیٹا نہیں ہوگا, ریئل لائف ڈیٹا نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ اچھی پالیسیز نہیں بنا سکتے اور آپ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز نہیں کر سکتے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک تو اور چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ میں نے پہلے فائنینسنگ کی بات کی, پاکستان میں, اور ڈاکٹر عائشہ سینیٹر عائشہ نے بھی بات کی کہ پریونٹیو ہیلتھ کیئر بہت ضروری ہے, پرائمری ہیلتھ کیئر بہت ضروری ہے.
اگر پاکستان میں اگر آپ کو کوئی سوال کرے کہ پاکستان پرائمری ہیلتھ کے اوپر کیا خرچ کرتا ہے اور جو ٹرشری لیول کے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر کیا خرچ کرتا ہے، تو آپ کو اس کا جواب بڑی مشکل سے ملے گا، شاید نہ ہی ملے، زیادہ امکان ہے کہ نہیں ملے گا. مجھے بڑی اسٹرگل کرنی پڑی تھی ایز اے منسٹر ٹو انڈرسٹینڈ دس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیٹا اکٹھا ہی نہیں کرتے. ایون آپ کو ہیلتھ بجٹ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں فیڈرل لیول کے اوپر بھی، چاروں صوبوں کے اندر بھی، جب آپ ان ڈاکومنٹس کا انالیسس کرتے ہیں وہاں پرائمری ہیلتھ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ ڈیٹا سے بھی ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ جو میں نے ابھی آپ کو بڑے مایوس کن انڈیکیٹرز بتائے تھے، دنیا میں ہیلتھ کیئر کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ممالک کہ جنہوں نے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو امپروو کیا اور اپنے ہیلتھ انڈیکیٹرز جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کیئر سسٹم کیسا چل رہا ہے، اگر وہ وہاں پہ ہیلتھ انڈیکیٹرز امپروو ہوئے تو اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ٹھیک کیا تھا. پاکستان میں ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتے. آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں بشمول ہمارے 4 لوگوں کے، اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو ہم اسے بیسک ہیلتھ یونٹ میں بھیجیں گے یا رورل ہیلتھ سینٹر میں بھیجیں گے؟ ہم دوڑ لگائیں گے ٹرشری لیول ہاسپٹل پہ، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو اسپیشلسٹ ہے اس کو بھاری فیس دے کے ہم اپنے بچے کو دکھائیں گے. دس از واٹ ہیپنس. اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو یہ سارے میں نے آپ سے اسٹیٹسٹکس شیئر کیے ہیں، یہ پاکستان میں پرائمری ہیلتھ کیئر کی کمزوری کی وجہ سے ہوئے ہیں. اب کچھ اس میں چینج آ رہی ہے. پنجاب نے اس کے اوپر کچھ کام کیا، اس کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے. کے پی کے اندر اب یہ کام شروع ہو رہا ہے، لیکن بلوچستان ابھی بہت دور ہے. سندھ میں بھی کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی وہ بہت دور ہے اس سے. آخری بات اس سلسلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اتنی ڈسمل باتیں کرتے ہیں، پاکستان میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر، اور ہمیں انہیں بھی ریکگنائز کرنا چاہیے، جو کہ بڑی ہوپ فل میئرز لی ہیں گورنمنٹس نے، سکسیسفل گورنمنٹس نے. جس ہیلتھ کارڈ کی ہم بات کرتے ہیں، اور چونکہ میں ایسوسیٹڈ رہا ہوں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس سے پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. پی ایم ایل این نے، میں آج ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے ایکچولی پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس کا کام شروع کیا تھا، اور جس کو کہ فوری طور پہ، چونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کے پی میں، انہوں نے پک کر لیا اور انہوں نے فوری طور پہ اس کو ڈیولپ کیا. آئی کال اٹ ہیلتھی کمپٹیشن. یہ بہت اچھا کمپٹیشن ہے. پاکستان میں جو صحت سہولت پروگرام ہے اور جو کارڈ ہے، جس کو کہ ان کے زمانے میں پرائم منسٹر ہیلتھ کارڈ کہتے تھے، اور ہمارے زمانے میں اس کو صحت انصاف کارڈ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. لاسٹ گورنمنٹ نے میری اور فیصل سلطان کی مشترکہ کوششوں کی وجہ سے اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے، اور آج وہ کہلاتا ہے نیشنل ہیلتھ کارڈ. آپ کو اس پہ کلیپنگ کرنی چاہیے. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہیلتھ کو جتنا بھی ڈی پولیٹیسائز کر سکیں اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی، لوگوں کی موت، لوگوں کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ اس سے منسلک ہے. اور ایک اور جو بہت خوشائند بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان کی فیڈرل سطح کے اوپر جو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج ہونی چاہیے. اور یہ پالیسی اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، فیڈرل لیول کے اوپر بھی اور صوبوں کے اندر بھی. یونیورسل ہیلتھ کوریج، اچھا میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، مجھے بعد میں پوچھنا ضروری ہے، پھر میں اس کے اوپر تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ اور کیا بہت امپورٹنٹ چیزیں اس وقت ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر ہو رہی ہیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. سر اگر آپ چاہیں تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں 1-8 منٹ.
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हवाले से पाकिस्तान इसको बड़ा गेयर्ड अप है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है और मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया, फैसल ने भी इसके बाद बड़ा काम किया इसके ऊपर, तो अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही थी और बिल्कुल शहजाद भी ये ठीक कह रहे थे, गो कि मैं उनसे इस बात पे एग्री नहीं करता कि एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट हेल्थ केयर के अंदर ये मूनलाइट करता है। एक्चुअली उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है जो जीपीज के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके ऊपर मैक्सिमम लोग जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर और वो पब्लिक सेक्टर में काम नहीं करते, लेकिन वहां पे लोग जाते हैं। पॉइंट में ये आपके साथ एक्चुअली बताना चाहता हूं कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कंपैरेटिव टर्म्स में दुनिया की जो बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं हेल्थ में, वो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। कैसे? यही सेहत सहूलत कार्ड जो है, इसके लिए इस वक्त तकरीबन 1000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो एम्पैनल्ड किए गए हैं। उनको गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे प्रीमियम पे करती है थ्रू स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, और वहां पे लोगों को अगर उनकी बीमारी इस कदर एडवांस्ड हो कि उनको दाखिले की जरूरत हो, क्योंकि दाखिला जब होता है किसी मरीज का तो उस वक्त जो पुअर फैमिली की इकोनॉमी है वो बैंकरप्ट होती है। तो इसलिए इनकी गवर्नमेंट ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत काम किया और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है कि कोई भी शख्स अगर वो बीमार हो तो वो उन हॉस्पिटल्स के अंदर जो कि प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर दाखिल हो सकते हैं और उनको एक पाई भी देने की जरूरत नहीं है वहां पे। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। हाँ, यहां मैं मैडम आयशा से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमने चूंकि मैं एसोसिएट किया जाता हूं पीटीआई की गवर्नमेंट से, ये जो फैसला है कि इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, मैं आज इसको पब्लिक फोरम में ये कह रहा हूं कि ये गलत फैसला है, ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए कि जो सोशल हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देनी है उन लोगों को जिनकी एबिलिटी टू पे नहीं है, जो गरीब हैं, जो पे नहीं कर सकते हेल्थ केयर के लिए, और यही जेनेसिस था इस प्रोग्राम का और इसीलिए ये शुरू किया गया था। उसमें हमने कुछ और वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के उनको भी डाला था, जिसमें मसलन मैं इसका क्रेडिट लेना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि तमाम डिसेबल लोग जो पाकिस्तान में हैं उनको हमने इस प्रोग्राम में शामिल करवाया। तमाम ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में उसको इस प्रोग्राम में शामिल करवाया। पहली दफा ट्रांसजेंडर्स को हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेके गए और प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये कार्ड्स बांटे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कार्ड को जब यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है तो इसको लॉन्ग टर्म में अब सस्टेन करना मुश्किल होगा, और दूसरे देयर इज ए वेरी बिग चांस कि अमीर लोग पुअर को क्राउड आउट करेंगे इन हॉस्पिटल्स के अंदर। मतलब ये कि अमीर लोग अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके इन फैसिलिटीज को ज्यादा यूज करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ दोज पीपल हु नीड दिस हेल्थ केयर मोर। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस पॉलिसी को हमें रिव्यू करना पड़ेगा, जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, इसलिए कि ये सस्टेनेबल नहीं है। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, वो भी पिछले 3-4 साल के अंदर हुई है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त नेशनल एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज पैकेज है, जो कि पिछले 4 साल के अंदर बड़ी मेहनत से बना है। उसमें कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज को शामिल किया गया है, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है और आपको ये देखना पड़ता है कि आपके मुल्क में कौन सी बीमारियां ऐसी हैं कि जो ज्यादा फैल रही हैं, बर्डन ऑफ डिजीज किसकी वजह से ज्यादा है। आप वो हेल्थ सर्विसेज लोगों को देना चाहते हैं ताकि मेजॉरिटी ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के उनका तदारक किया जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके। तो इस वक्त अगेन ये बड़ी एक अच्छी खबर है कि फेडरल लेवल के ऊपर भी और चारों सूबों के अंदर सूबाई सतह पे भी एसेंशियल हेल्थ सर्विस पैकेज बन गए हैं, फेडरल लेवल के ऊपर भी बन गए हैं, और अब जरूरत इस बात की है कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए
اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ان کی امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی ہے. تھینک یو. تھینک یو سر. آئی ایم گلیڈ کہ میں نے آپ کو موقع دیا مزید بولنے کا, کیونکہ آپ نے بڑی ہی انٹرسٹنگ انپٹ دی کہ یونیورسلائزیشن آف صحت کارڈ جو ہے وہ اس سے آپ ایگری نہیں کرتے, اینڈ دیٹ اٹ سیلف از سم تھنگ فار آل آف اس ٹو تھنک اباؤٹ. عائشہ رضا فاروق, آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ ساری ڈسکشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, صحت کارڈ, آئی نو یو ہیو اے لاٹ ٹو سے آن آل آف دس ایز یو مینشنڈ بفور. I would appreciate کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس پہ بھی بات کریں کہ اوور آل پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ان ٹو پبلک ہیلتھ, لاٹ آف health policies in the provincial health policies and health strategies, in my research, I hope I am wrong, لیکن اس میں جتنی بھی فنڈ موبلائزیشن کی بات ہوتی ہے اس میں کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کی بات نہیں کرتا کہ how is this a lucrative opportunity for private businesses to come in and play their part in enhancing the overall structure and the public health system. اس کے ساتھ ساتھ پرائمری ہیلتھ کیئر ورسز ٹرشری ہیلتھ کیئر, اچیونگ UHC, صحت کارڈ, government's role, government having to decide its role whether it wants to be a service provider, a financier or just a regulator. All of that combined together, what are your thoughts? How do you sort of unpack all of this complexity? I'll try my best. That's quite a few things you've asked of me. لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا نے آئی تھنک بہت ہی ایک کمپریہنسو اپنا input دیا ہے of how the government is working on the universal, on providing universal health service here. جو انہوں نے بات کی جو essential package of health services ہے جو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں نے ملا کے بنایا ہے, that is the use of scientific disease modeling, ڈیزیز پرائیورٹائزیشن کرنا. جب آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اگر ریسورسز لمیٹڈ نہیں ہیں تو پھر تو پالیسی اور پلاننگ کا کوئی اتنا ضرورت نہیں ہوتی. یو ہیو انلمیٹڈ ریسورسز, لیکن دیٹس اے یوٹوپین ورلڈ. کہیں بھی دنیا میں ایسے نہیں ہے, اور اسپیشلی پاکستان میں ایسے نہیں ہے, جہاں پہ پھر ریلائنگ آن ڈیٹا, سائنٹیفک ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ بہت اہم ہو جاتی ہے, جو کہ ہم نے پولیو میں استعمال کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ انٹرونشنس کی, اور جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ اس قسم کی مہمیں چلائیں, ایسے لیڈی ورکرز کو ٹرین کیا کہ وہ گھروں کے اندر جا سکیں اور اپنا کام کر سکیں. اور آئی تھنک پاکستان میں ہر طرف ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایوری تھنگ از ناٹ, آئی ایم این آپٹمسٹ اینڈ آئی بلیو کہ پولیو سے لڑتے ہوئے, کووڈ سے لڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم میں کتنا پوٹینشیل ہے. آئی ہیو سین لیڈنگ دا پولیو پروگرام ایسی ہماری بہادر خواتین جن کے گھر میں جو آپ کو پتا ایک ٹائم تھا جب پاکستان کی پولیو ورکرز کو ریپیٹڈ تھریٹن کیا جاتا تھا, نشانہ بنایا جاتا تھا, انہوں نے شہادتیں دی, اور ایسے خاندان تھے جہاں پہ ایک بچی کو اگر شہید کر دیا گیا پولیو ڈیوٹی پہ تو اگلے روز اس کی بہن آ جاتی تھی ڈیوٹی کرنے. ویئر ایلس کین یو سی دس کائنڈ آف کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن؟ کسی قسم کے پیسے یا ریکگنیشن از ناٹ انف ٹو پٹ یور لائف ایٹ رسک. سو یہ ہے ہماری پاکستانی قوم. دے آر ریزیلینٹ, دے ہیو دا کیپیسٹی, بٹ یو ہیو ٹو آف کورس گائڈ دیم آن دا رائٹ پاتھ. اور اسی طریقے سے کووڈ کو لڑتے ہوئے, اینڈ ڈاکٹر صاحب واز لیڈنگ دی ایفرٹ ایٹ دا ٹائم, ہم نے دیکھا کیسے نیشنل کمانڈ سینٹر بنا, اینڈ اٹ واز این آل گورنمنٹ اپروچ. آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, NDMA, آپ کے پروونشل گورنمنٹس, فیڈرل گورنمنٹ, ساری ہیلتھ سیکٹر کیم ٹوگیدر ٹو فائٹ دس ایمرجنسی. سو ایمرجنسیز تو جب ایمرجنسی بنتی ہے ہم بہت اچھی طرح فائٹ کر لیتے ہیں. دا نیڈ از فار ریزیلینٹ سسٹمز, انسٹیٹیوشنز جو ہمیشہ چل سکے. اور وہاں پہ جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک دا پرائیویٹ سیکٹر از ویری پروفیٹیبل اٹ سیلف. The idea is not for a partnership تاکہ وہ اور profit کما سکے, certainly not. I do think partnerships وہاں پہ لائے کرتی ہیں جہاں پہ آپ کمیونٹی لیول پہ ان سے پارٹنرشپ کریں. آپ وہاں سے ان کے GP کے ساتھ ڈیزیز رجسٹریشن میں ان کے پاپولیشن اینڈ ہیلتھ کو آپ لنک کریں نادرا کے ساتھ. It can help us with disease surveillance, کہ پتہ چل سکے کون سی ڈیزیز کا برڈن زیادہ ہو رہا ہے, کہاں حکومت کو پیسہ زیادہ اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ابھی ہم نے یہ پیکیج اسینشیل پیکیج آف ہیلتھ سروسز بنایا ہے, اسی طریقے سے اگر آپ پیشنٹس کا ڈیٹا ان دا پرائیویٹ سیکٹر کین بی لنکڈ ود نادرا اور حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر ہو سکے, ان کو ادویات ہم فراہم کر سکیں, ان کی مدد لے سکیں ان اسینشیل امیونائزیشن,
کہ وہ سب کو امیونائز کریں, وہ اویئرنیس کریٹ کر سکیں, نیونیٹل ہیلتھ, میٹرنل ہیلتھ, چائلڈ ہیلتھ میں ہماری مدد کر سکیں, تو پھر آپ کا کیوریٹو سائٹ پہ, ٹرشری سائٹ پہ, اسپیشلائز کیئر کی سائٹ پہ حکومت کا پیسہ جو بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے وہ کم خرچ ہوگا, اور ان دا لانگ رن اگر آپ پرائمری سائٹ پہ کانسنٹریٹ کریں گے تو وہ کم سے کم ہوتا جائے گا. سو مائی انٹینشن تھرو اے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ از سرٹنلی ناٹ ٹو میک دا پرائیویٹ سیکٹر مور پروفیٹیبل, بٹ آئی ڈو تھنک فار اے میننگ فل انگیجمنٹ, چونکہ پرائیویٹ سیکٹر بہت سی چیزوں میں مدد کرتا ہے حکومت کی, لیکن اس کے لیے ڈفرنٹ قسم کی پالیسی انیشیٹوز کی ضرورت ہے. صحت کارڈ کی ڈاکٹر صاحب نے خود ہی بتا دیا ہے, ون آف دا گریو آئی تھنک پرابلمز آئی سی ود اٹ از کہ گوئنگ فارورڈ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں, اسٹیٹ لائف انشورنس کو بھی تو حکومت پاکستان نے پیسے دینے ہیں نا ان ہسپتالوں کو واپس, تو 900 سے 1000 جو پرائیویٹ ہسپتال اس وقت کام کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے شاید وہ چھوڑ دیں ان دا لانگ رن, کیونکہ آپ نے ہیلپ کرنے پیپل ہو ریئلی ڈیزرونگ اینڈ نیڈی. Not everyone. I wish we could help everyone and have a universal health services for everyone, but Pakistan certainly can't. I mean, let's call a spade a spade. جو اب نہیں چیز کر سکتے, why promise to deliver more than we can? اور ان کو تو اچھا دیں جن کی طرف آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, which are people who are below the poverty line. ابھی جو estimates آ رہے ہیں when we are rehabilitating our flood affectees, 33 million جو affected ہے یہاں پہ, waterborne diseases are supposed to go up, آپ کا health infrastructure تباہ ہو چکا ہے, تو یہ burden جو ہے یہ اور زیادہ بڑھ جائے گا پاکستان کے لیے, اکیلا bear کرنا بہت مشکل ہوگا. So certainly evidence and scientific decision making, certainly just focus on people below the poverty line, bring in the private sector, not for tertiary and specialized care, but for پرائمری ہیلتھ کیئر, اپنے بی ایچ سیز, آر ایچ سیز, ان کو آپ امپاور کریں. آپ کی جو خواتین ہیں جو پولیو میں استعمال کرتے ہیں, آپ ان کو استعمال کریں فار امیونائزیشنز آلسو, فار آؤٹ ریچ پروگرامز. وہ اتنی بہادر خواتین ہیں. آپ کے جو اتنے ایریاز ہیں, پاکستان از ناٹ جسٹ لاہور, پاکستان از ناٹ جسٹ بگ میٹروپولیٹن سٹیز, آپ کا اتنا زیادہ پاکستان رورل ایریاز ہے, وہاں پہ خواتین کمیونٹی لیول پہ جو گھروں سے باہر نہیں نکلتی, آپ کو ان کی جیسی انٹرونشنز پلان کرنے کی ضرورت ہے جو پولیو پروگرام نے کی ہے. سو وی ہیو دا کیپیسٹی. آپ نے کووڈ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے تو انوینٹری ماڈلنگ ہے, آپ کی ڈیٹا رجسٹری اتنی زیادہ بنی ہوئی ہے, آپ کی این ڈی ایم اے کی ڈیٹا لنکڈ ہے, آپ کی ہیلتھ فیسلٹی سے لے کے ڈسٹرکٹ سے لے کے پروونس سے لے کے ریئل ٹائم ڈیٹا پہنچ رہا تھا این سی او سی میں. سو اس طرح کی چیزیں ایمولیٹ ہم کر سکتے ہیں. اٹ کین فارم گریٹ ایگزامپلز فار ادر کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ان پاکستان آلسو. تھینک یو. Thank you very much, Aisha Raza Farooq. Definitely, polio and other examples with a lot of motivating stories coming out of there. جب پرائیویٹ سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شہزاد علی خان, تو we can't go about without addressing the elephant in the room, which is pharmaceutical companies and their role in the health sector. I specifically want to ask this question from you because you also have researched on corporate governance and how and the implications of it. Again, staying true to the theme of the Indus Conclave, which is looking into the future, how do you envision the ecosystem revolving around pharmaceutical companies? How much should they be regularized, if at all? The push and pull relationship between the pharmaceutical companies and RAP, and overall the taxation regime that has to be built around. Yeah, I think pharmaceuticals کے expert آپ کے ظفر مرزا صاحب جو ہیں, he started his career at an organization who was actually talking about rational drug use اور irrational marketing کے خلاف بات کرنا. تو ان کا بہت زیادہ اس کے اندر کام تھا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب اسٹیٹ کی ریگولیشن کا فنکشن ویک ہوتا ہے نا, اور وہ ویک اس لیے ہوگا جیسے میں نے پہلے کہا, جب آپ سب اپنی انرجیز لگا دیں گے کہ میں نے ہر گھر تک سروس صحت کی خود پہنچانی ہے, تو آپ جب سروس ڈلیوری میں اپنے آپ کو تھکا لیں گے, اور سروس ڈلیوری میں 25 کروڑ عوام کی آپ سروس ڈلیوری میں اپنے آپ کو بزی کر لیں گے, تو جو آپ کے اصل فنکشن ہے وہ رہ جائیں گے. So what happens is in Pakistan we are too busy in providing services and service delivery. آپ اپنے جتنے آفیسرز ہیں ان کو دیکھ لیں, ڈاکٹرز کی پوسٹنگ کرنا, ٹرانسفر کرنا, اپائنٹمنٹس کرنا, دوائیاں پہنچانا اور اس قسم کے جو سروس ڈلیوری کے کام ہیں, اس کے علاوہ کون سی پالیسی ڈیولپمنٹ کے یا کسی قسم کی تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے سرکار کے اندر؟ کہیں بھی نہیں.
तो जब हमारा रेगुलेशन का फंक्शन डिस्टॉर्ट होता है और रेगुलेशन का और स्टूवर्डशिप का और गवर्नेंस का रोल गवर्नमेंट के पास नहीं होता, टाइम नहीं होता उनके अफसरों के पास, तो फिर ये जो फॉर प्रॉफिट सेक्टर जितने भी माफियाज हैं ना, ये अपने खुल के खेलते हैं, ये बड़ा जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। थोड़ा सा ड्रैप को मैं अप्रिशिएट इस लिहाज से करूंगा कि ड्रैप को जब बनाया गया 2012 में, मैं ख्याल है इसका ज्यादा रिवाइज आया था, पहले ड्रग एक्ट होता था 1976 का, उसमें बड़ी पावर्स हैं इनके पास। सो अभी कंट्रोल की हद तक मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है गवर्नमेंट का, एटलीस्ट फार्मास्यूटिकल की प्राइसिंग का। आपने देखा होगा पिछले दिनों काफी सारी मार्केट्स में दवाइयां शॉर्ट हुई थी। शॉर्ट इस वजह से हुई थी कि द गवर्नमेंट वाज, स्पेशली ड्रैप वाज नॉट अलाउइंग द प्राइस इंक्रीज इन सम मेडिसिन। सो वो तो हो गया गवर्नमेंट की हद तक, गवर्नमेंट का चूंकि कंट्रोल है और वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर फार्मास्यूटिकल का प्रेशर चल रहा है। लेकिन जिस मुल्क में 70% और 80% प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सिस्टम चलता हो, वहां तो फिर ये जो ग्राफ्टिंग होती है ना, ग्राफ्ट जिसको कहते हैं, आप खाम खा की कमीशन लेके कोई दवाई लिखते हैं, उसको कंट्रोल करना मेरा ख्याल है फिर किसी के बस में नहीं होता। तो जो फार्मास्यूटिकल का हमारा बड़ा डायलेमा यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है, इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस हैं, वो रैशनल नहीं है। आप सरकार के अंदर देखें, उन्होंने एक बीमारी के लिए क्या दवाई लिखी और वही शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस में उन्होंने उस बीमारी के लिए क्या दवाइयाँ लिखी। 10 से 15 दवाइयाँ खाम खा लिख दी जाती हैं और हर दवाई में कमीशन होता है। और बहुत सारी हमारी जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उसमें ये आंसर शामिल है कि फार्मास्यूटिकल को अनड्यू फेवर पहुंचाने के लिए ये लोग करते हैं। लेकिन इसका हल क्या है? मेरा ख्याल है हमें वही वाली बात है कि हमें फ्यूचर की बात करनी है। पाकिस्तान में जो फार्मासिस्ट है, इसको अभी तक उसका अपना ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू शेयर और ड्यू कहना चाहिए ना, रिगार्ड नहीं दिया गया। हमारे यहाँ फार्मासिस्ट बहुत बनते हैं लेकिन वो मेडिकल रैप बन जाते हैं उसके बाद, या छोटी मोटी कहीं दुकान खोल के बैठ जाते हैं। फार्मासिस्ट का रोल इतना क्रिटिकल है हर हॉस्पिटल में कि जो शायद हमने दुनिया में देखा है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है लिखना और उसको डिस्क्राइब करना और वो देना, ये फार्मासिस्ट का काम है, डॉक्टर का काम नहीं है या नर्स का काम नहीं है। सो इसका जो सोल्यूशन है फ्यूचर में, अगर आपने फार्मास्यूटिकल की प्रैक्टिसेस को भी मैनेज करना है, रैशनल ड्रग यूज को भी एड्रेस करना है। हमारा इतना ज्यादा मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक से आपने देखा होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना ज्यादा हो गया होगा, कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होती आम एंटीबायोटिक से। तो हमें अगर अपना थोड़ा सा फ्यूचर में देखना है तो फार्मासिस्ट का जो तबका है उसको हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की पोजीशन पे उसको उसकी जगह पे रखना पड़ेगा, उसको टीम में शामिल करना पड़ेगा। सो डॉक्टर होगा, नर्स होगी और फार्मासिस्ट होगा। हमारे यहाँ पे नहीं है। आप देखें सरकारी अस्पतालों में आपको कहाँ नजर आते हैं डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, यही डील कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। सो जो प्रिस्क्रिप्शन है, फार्मास्यूटिकल है, वो सारे का सारा ताल्लुक है, उसका एक स्पेशलिस्ट मौजूद है आपके पास, तो आपको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बेड के हिसाब से एलोकेट किए जाते हैं। दुनिया में ऐसे होता है, हमारे यहाँ पे नहीं है। सो फ्यूचर में हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए जो कंपनी बनी है ना प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, वो तो प्रॉफिट कमाएंगे अपना, उनको और एक हद तक अगर आप देखें तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही बिजनेस किया जाता है ना। गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इस तरह से रेगुलेशन करे कि एक्सटॉर्शन ना हो रही हो, किसी तरीके से कोई ग्राफ्टिंग ना हो रही हो, कोई इलीगल ट्रेड ना हो रही हो। उन चीजों के लिए आपको इदारे अपने मजबूत करने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे ड्रैप की हद तक सेंट्रल ऑफिस में तो ड्रैप का बहुत बड़ा अच्छा काम मौजूद है, लेकिन पेरिफेरल प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके ड्रैप के हाथ पैर खुल जाते हैं। फिर आप डिपेंड करते हैं प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर, वो सेंटर का रोल नहीं है फिर। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉनिटरिंग करना, डिस्ट्रिक्ट में ये देखना कि फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं या फार्मेसी के इश्यूज क्या हैं, वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा फिर, और आपका प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, और उसमें फिर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो हमें मेरे हिसाब से डॉक्टर और नर्स के अलावा पाकिस्तान में फ्यूचर में बड़ी अच्छी किस्म की पॉलिसी डेवलपमेंट की जरूरत है। एंड आई थिंक इंडस कॉन्क्लेव शुड हाईलाइट दिस एज वेल कि अगर हमने, और मेडिसिन इज वन ऑफ द की हेल्थ सिस्टम इनपुट। अल्टीमेटली आप सब जाते हैं अस्पताल में, वहां से आपने क्या लेना है? मेडिसिन लेके आते हैं ना। और वो जब सही तरीके की मेडिसिन नहीं मिलती, इररेशनल प्रैक्टिसेस हो रही होती है, ग्राफ्टिंग हो रही होती है, गलत प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस लिखी जा रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज अ क्वालिफाइड ट्रेन फार्मासिस्ट। और उसको फिर आप पब्लिक हेल्थ फार्मेसी में ट्रेन करें, उसको आप क्लिनिकल फार्मेसी में ट्रेन करें, उसको आप ड्रैप लॉस में ट्रेन करें, उनको डी फार्म करके, फार्म डी करके उसको मजीद ट्रेनिंग करें। इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है हमें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शहजाद। आई थिंक ऑर्गेनाइजर मुझे इशारा कर रहे हैं कि हमारा टाइम जो है शायद थोड़ा ऊपर चले गए। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, आयशा रज़ा फारूक, डॉक्टर शहजाद अली खान, आप लोगों ने टाइम निकाला एंड वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एंड
we hope that we can continue these conversations even after this session.